شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ہماری نظر ان کی کرامتوں، مجاہدوں اور تبلیغی خدمات پر رہتی ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ عظیم ہستیاں صرف خانقاہوں کی زینت نہیں تھیں بلکہ گھروں کے چراغ بھی تھیں، بیوی کے شوہر، بچوں کے باپ اور خاندان کے ذمہ دار سربراہ بھی تھے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلطان الہند، محبوب خدا، عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی زندگی کے پہلو پر جس میں امت کے لیے بے شمار سبق پوشیدہ ہیں، اور وہ ہے آپ کی ازدواجی زندگی، یعنی آپ کی شادی خانہ آبادی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شادی نہ کسی دنیاوی شان و شوکت کے لیے تھی، نہ رسم و رواج کی نمائش کے لیے، بلکہ یہ ایک مکمل سنت، سادگی، صبر اور ذمہ داری کا نمونہ تھی۔ آپ کی ازدواجی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ولی ہونا گھر بسانے سے الگ نہیں، بلکہ اصل ولایت وہ ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے حقوق بھی ادا کرے۔ آج کی اس روح پرور محفل میں ہم جانیں گے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کب اور کیسے ہوئی، آپ کی زوجہ محترمہ کون تھی، اور ایک عظیم ولی گھر کے اندر کیسا شوہر اور کیسا باپ ہوتا ہے۔ آئیے دلوں کو جھکاتے ہیں، نیت کو خالص کرتے ہیں اور سنتے ہیں ایک ایسی ازدواجی زندگی کا ذکر جس میں فخر بھی ہے، محبت بھی ہے اور اللہ پر کامل توکل بھی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 52-55 سال تنہا گزارے۔ آپ کی مکمل توجہ اللہ کی عبادت، تصوف اور خدمت خلق پر مرکوز تھی۔ تاہم جب آپ کی عمر تقریباً 60 سال یا اس سے زیادہ ہو گئی تو آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا حکم ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معین الدین، تم ہمارے دین کے معین ہو، مگر تم ہماری سنت پر نہیں چل رہے ہو۔ اللہ نے شادی کو واجب قرار دیا ہے۔ جب آپ کو یہ بشارت ملی تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حکم کی تعمیل تو کرنی ہی ہے۔ اتفاق سے آپ کے ایک مرید ملک اختاب نے ایک لڑائی میں ایک ہندو راجا کی بیٹی کو گرفتار کیا اور قیدی بنایا۔ وہ لڑکی نہایت ہی خوبصورت اور نیک فطرت تھی۔ آپ کے اس مرید نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا تو اس لڑکی نے آپ کی محبت، کرامت اور حسن سلوک کو دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اسے امت اللہ کا نام دیا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کی منظوری سے اس سے شادی کر لی، اور ان سے آپ کو 3 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بڑے بیٹے، جو بعد میں عظیم بزرگ بنے اور اجمیر کے قریب سلطان پور میں مدفون ہیں۔ وہ زراعت کرتے تھے اور توکل کی زندگی گزارتے تھے۔ دوسرے بیٹے حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت کم عمری میں وفات پا گئے، وہ بھی روحانی طور پر بلند مرتبہ کے حامل تھے۔ اور تیسری ان کی بیٹی تھی بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کی بیٹی جو خود ایک ولیہ کاملہ تھیں۔ آپ کی خانقاہ اجمیر میں ہے اور لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کی طرح خلق کی خدمت کی۔ بی بی امت اللہ آپ کے ساتھ اجمیر میں رہیں اور آپ کی غریب نوازی میں شریک رہیں۔ وہ بھی زاہدانہ زندگی گزارتی تھیں اور آپ کی خدمت میں مصروف رہتی تھیں۔ آپ کی دوسری شادی لگ بھگ روایت کی جاتی ہے کہ آپ کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ یہ شادی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہوئی۔ اس وقت اجمیر کے فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے سید وجیہ الدین مرشدی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے مرید بھی تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی بی بی عصمت اللہ، شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ سید صاحب کو خواب میں حضرت امام صادق جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے بشارت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیں۔ آپ نے حکم نبوی کو قبول کیا۔ آپ نے کہا، گو کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، مگر پھر بھی میں حکم نبوی کو قبول کرتا ہوں اور آپ کی ان سے شادی ہو۔ یہ بی بی عصمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ اس شادی سے آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں آپ کے جانشین بنے اور سلسلہ چشتیہ کو آگے بڑھایا۔ بعد روایت میں ان کا نام خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ کی بیویاں اور بچے خانقاہ میں رہتے تھے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ بیویاں بھی خدمت خلق میں شریک ہوتی تھیں۔ روایات میں کچھ اختلاف تو ہیں، واللہ اعلم، لیکن مجموعی اتفاق ہے کہ آپ کی اولاد نے سلسلہ چشتیہ کو آگے بڑھایا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے اور پوتے سلسلہ کو جاری رکھتے رہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں،
سلسلہ جاری ہے، پھر ملیں گے نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔